محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. حافظ صاحب اندازہ فرمائیے کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. موڑ والوں اٹھائے نہیں گئے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، لیکن یہ دعا ضرور کرے کہ دفنائے وہاں جائیں. جنت البقیع ہمارا مدفن بنے. سنیے گا پاکیزہ حسرتیں، خواہشات، نیک تمنائیں کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. اور آگے سنیے کہ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. محبت والے کہہ دے سبحان اللہ کہ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. اور ایک شعر اور سن لیجئے، اس کے بعد آخری شعر انشاءاللہ. سنیے گا. میں کہا کرتا ہوں یہ شعر پڑھتے ہوئے حافظ صاحب ظفر بھائی، میں یہ شعر پڑھتے اکثر کہنا کہ اگر یہ شعر تھوڑا دل تک پہنچے نا انشاءاللہ تو سبحان اللہ دل چ نکلے گی انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیے کہ خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. سبحان اللہ. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. اور سنیے گا اس نعت کا خوبصورت ترین شعر سنانے لگا ہوں. ملو موڑ والوں. عارفی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ملو موڑ کو چشتی صاحب کی وجہ سے پہچان. میں تو سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ملو موڑ کو لوگ جانتے ہیں چشتی صاحب کی وجہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. شعر سنیے گا ملو موڑ والوں. بڑا خوبصورت شعر سنانے لگا ہوں. حسرت دیکھیے، خواہش دیکھیے سیف بھائی. سنیے گا کہ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی. اللہ اکبر. سنیے گا کہ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی. کاش اے کاش کاش اے کاش
سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. اور آخری شعر سنیے گا کہ مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گانا کرتے. سنیے گا ملو موڑ والوں، سلطان المدارس میں آنے والوں، چشتی صاحب نے ایک گلشن بھی آباد کیا ہے یہاں پہ. اللہ کرے قیامت کی صبح تک آباد رہے. اللہ اس کے فیض کو علاقے میں عام مقام فرمائے. سنیے گا شعر پڑھنے لگا ہوں کہ مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گانا کرتے. اور مجھے مسجد نبوی میں لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم کہا سنا قبول فرمائے. چلے بھائی سجاد چشتی صاحب نے مجھے کہا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا. میاں صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی بھائیاں دے درد بنڈاں دے بھائی بھائیاں دیا باواں تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھا. اللہ کریم ماؤں کو بھی بخشے جن کی مائیں چلی گئی. چشتی صاحب کی والدہ والد دونوں چلے گئے، میری والدہ والد دونوں چلے گئے. آپ میں سے کسی کی والدہ چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے. آخر میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے پیارے بھائی ہر دل عزیز جملہ ٹھیک کہا ہے کہ نہیں؟ آپ تائید فرماتے ہیں کہ نہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ہر دل عزیز ہوتے ہیں. ہمارے بھائی، ہمارے محبوب عظیم دوست جناب طاہر بلال چشتی صاحب کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی ساری زندگی کی ثناخوانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے مغفرت کے فیصلے بھی فرمائے، ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. اجازت چاہوں گا لیکن جانے سے پہلے اب آخر میں ہم درخواست کریں گے آج کی ہماری اس محفل کے ایک اور خوبصورت اور بہترین انداز رکھنے. دیکھیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پڑھنے والے کا انداز اپنا ہے. میری مراد مقبول عوام، مقبول زمانہ ثناخوان مصطفیٰ جناب ظفر شہزاد صاحب گجر، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر اپنے خوبصورت انداز میں کلام بھی پیش فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف جائیں گے. جو احباب نہیں آ سکے مہمانوں میں، انہوں نے عذر پیش کیا، شرعی عذر پیش کیا اور شرعی عذر ماننا بھی چاہیے. موسم بھی خراب ہے، کہیں کوئی بیماری، کہیں کوئی اور عذر، تو ہم نے عذر کو قبول کیا. ہم نے کسی پہ اس حوالے سے پریشر نہیں ڈالا. اتنے مہمان تھے، آپ نے دیکھا کہ 5-5 منٹ دیے ہم نے. 5-5 منٹ دینے کے باوجود ٹائم کیا ہو چکا ہے؟ 1:30 بج چکے. اگر ہم ان مہمانوں کو بھی پورا وقت دیتے تو فجر کی اذان بھی ہو جانی تھی، پھر بھی وقت پورا نہیں ہونا تھا. اس لیے ہم نے بڑے حساب سے اس محفل کو چلایا ہے. اللہ کریم نے اس محفل کو جہاں کامیاب کیا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. تشریف لاتے ہیں جناب ظفر